بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 26، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے، جن میں سے پہلا عنوان ہے الکنایۃ اور دوسرا عنوان ہے جود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1 الکنایہ اشارہ، اور نمبر 2 جود سید المرسلین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ الکنایۃ: لقی شیطان الطاق رجلا من الخوارج وبیدہ سیف فقال له الخارجی واللہ لأقتلنک او تبرأ من علی فقال انا من علی ومن عثمان بریء۔ الکنایۃ اشارہ، شیطان طاق کی ایک خارجی سے ملاقات ہو گئی، وبیدہ سیف، اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، فقال له الخارجی، تو خارجی نے اس سے کہا، واللہ لأقتلنک او تبرأ من علی، اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کر دوں گا الا یہ کہ تو حضرت علی سے براءت ظاہر کرے۔ فقال، تو شیطان طاق نے کہا، انا من علی ومن عثمان بریء، کہ میں علی اور عثمان سے بری ہوں۔ الکنایۃ: کنا یکنی کنایتن، کنا یکنو کنایتن، باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے لفظ بولنا اور اس کے غیر مدلول کا ارادہ کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر کہے کوئی زید کثیر الرماد، زید بہت راکھ والا ہے، اور مراد لے کہ زید سخی ہے، تو اس کو کنایہ کہیں گے، کیونکہ سخاوت اس کا لازمی معنی ہے کہ جس کی طرف ذہن کئی واسطوں سے منتقل ہوتا ہے، مثلا یہ کہ اس کے یہاں لکڑیاں بہت جلتی ہیں اس لیے کہ اس کا کھانا بہت پکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہمان بہت آتے ہیں، اور مہمانوں کے آمد کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سخی ہے، تو یہ لازمی معنی ہے۔ اس لیے فلان کثیر الرماد بول کے اس کی سخاوت سے کنایہ کیا جاتا ہے، سخاوت مراد لی جاتی ہے۔ یہاں کنایہ سے مراد توریہ ہے، جس کو ابہام، توجیہ، تخییر وغیرہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اصطلاح میں کنایہ اس کو کہتے ہیں کہ متکلم شے معین کو کسی ایسے لفظ سے تعبیر کرے جس کے دو معنی ہوں، خواہ دونوں حقیقی ہوں یا ایک حقیقی اور ایک مجازی معنی ہو۔ ایک معنی قریبی ہو، یعنی اس پر لفظ کی دلالت صحیح ہو، اور ایک بعیدی معنی ہو کہ اس پر لفظ کی دلالت صریح نہ ہو، اور متکلم قریبی معنی کو چھپا کر بعیدی معنی کا ارادہ کرے، اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بوقت ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی نے پوچھا، من ھذا، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ہادٍ یہدینی، ایک راہبر ہے میری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہادٍ سے مراد ہادی اسلام لیا، جبکہ وہ یہ سمجھا کہ راستہ دکھلانے والا آدمی ہے۔ شیطان الطاق، شیطان طاق محمد بن نعمان جہمی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے معاصر ہیں۔ تبرأ یتبرأ تبرؤا، براءت ظاہر کرنا۔ برئ یبرأ براءتن، بری ہونا، باب سمع یسمع سے، بے قصور ہونا، علیحدہ ہونا۔ بریء کی جمع ابریاء آتی ہے۔ او تبرأ، یہاں پر او جو ہے یہ الا یا الا کے معنی میں ہے، اور فعل مضارع یہ ان مقدر کی وجہ سے منصوب ہے، جیسے لألزمنک او تعطینی حقی، تو اس طرح یہاں پر بھی یہ ان مقدر ان تقدیریہ کی وجہ سے منصوب ہے۔ فقال انا من علی ومن عثمان بریء، اس جملہ کے دو مطلب ہیں، دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں سے بری ہوں، خارجی نے یہی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا، اور اس صورت میں لفظ من یہ بری ان سے متعلق ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ انا من علی یہ مستقل جملہ ہو، ومن عثمان بریء یہ مستقل دوسرا جملہ ہو۔
اور شیطان طاق کا یہی مقصد تھا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غایت درجہ محبت رکھنے کی وجہ سے گویا حضرت علی کا جز ہوں اور حضرت عثمان سے بری ہوں۔ ایضاً ودخل معلى الطائی على ابن سری یعوده في مرضه فأنشد شعرا يقول فيه فأقسم إن من الإله بصحة ونال السري ابن السري شفاء لأرتحلن العيس شهرا بحجة ويعتك شكرا سالم وجفاء فلما خرج من عنده قال له أصحابه والله ما نعلم عبدك سالما ولا عبدك جفاء فمن أردت أن تعتق قال هما هرتان عندي والحج فريضة واجبة فما علي في قولي شيء إن شاء الله تعالى۔ أيضا یہ بھی دخل معلى الطائی على ابن السری يعوده في مرضه، معلى طائی ابن سری کے پاس اس کی بیماری میں اس کی عیادت کے لیے آئے۔ فَأَنْشَدَ شَعْرًا يَقُولُ فِيهِ، تو ایک شعر پڑھا جس میں اس کا کہنا تھا فَأُقْسِمُ إِن مَنَّ الْإِلَٰهُ بِصِحَّةٍ، میں قسم کھاتا ہوں اگر اللہ نے صحت عطا کی، وَنَالَ السَّرِيَّ بْنَ سَرِيِّ شِفَاءُ، اور سری بن سری کو شفا حاصل ہو گئی، لَأَرْتَحِلَنَّ الْعِيسَ شَهْرًا بِحَجَّةٍ، تو میں ایک بھورے رنگ کے اونٹ پہ حج کے لیے سفر کروں گا، وَيُعْتَقُ شُكْرًا سَالِمٌ وَجَفَاءُ، اور شکریہ میں سالم اور جفا غلام آزاد کر دیے جائیں گے۔ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، تو جب معلّہ ابن سری کے پاس سے نکل کر باہر آیا، قال له اصحابه، تو اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا واللہ ما نعلم عبدک سالما ولا عبدک جفاء، اللہ کی قسم بخدا ہمیں نہ تو تیرے غلام سالم کا علم ہے اور نہ ہی جفا کا۔ فمن اردت ان تعتق، تو نے کسے آزاد کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ قال، اس نے کہا ہما ہرتان عندی، وہ دونوں میری دو بلیاں ہیں، والحج فریضۃ واجبۃ، اور حج ایک واجبی فریضہ ہے، یعنی جو صاحب استطاعت شخص پر ہی واجب ہوتا ہے۔ فما علی فی قولی شیء ان شاء اللہ، لہذا میرے اوپر میرے اس قول میں انشاء اللہ تعالی کوئی بھی چیز فرض نہ ہوگی۔ ایضاً، آز یعیز ایضاً لوٹنا، یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور عامل محذوف ہے، یعنی آز ایضاً، یا ضمیر سے حال ہے، اے قال راجعاً آز ایضاً لوٹنا، یعنی متکلم کا ایک مضمون کے بعد اسی کے مناسب دوسرا مضمون لانا۔ یعودہ، عاد یعود عیادتاً، عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا۔ من الالہ، من یمن منن منتاً، علی صلہ و احسان کرنا، علیہ بما صنع، احسان جتانا۔ اور منون موت کو کہتے ہیں، ریب المنون حوادث زمانہ کو کہتے ہیں۔ نال ینیل نیلاً، پانا، شفاء، شفا یشفی شفاءً، صحت یاب ہونا، اور شفا ہر چیز کا کنارہ، اس کی جمع اشفا آتی ہے۔ العیس، اس کی جمع آیس آتی ہے، بھورے رنگ کا اونٹ۔ یعتق، باب نصرہ، عتقا یعتق عتقن، عتق یعتق عتقن، اس کا معنی ہے پرانا ہونا، جبکہ عتق یعتق عتقن آزاد ہونا۔ صفت کا صیغہ عتیقن جمع عتقاء آتی ہے، اور باب نصر ینصر اور کرم یکرم سے عتقن عتاقتن معنی ہوتا ہے پرانا ہونا۔ ہرتان، ہرتن بلی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہیرر آتی ہے اور تصغیر ہریرہ آتی ہے۔ یعودہ فی مرضہ، ترکین میں معلّہ تائی سے حال واقع ہو رہا ہے۔ ان من الالہ کا جواب لأرتحلن ہے۔ ان تعتق، یہ ارتا کا مفعول ہے۔ اس سبق میں سالم اور جفا میں کنایہ کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ سننے والا اول وہلے میں یہ سمجھے گا کہ شاید یہ دونوں غلاموں کے نام ہیں،
اور اسی وجہ سے اس کے رفقا نے غلام ہی کے متعلق سوال کیا، حالانکہ معلّہ تائی نے اس سے مراد 2 بلیاں لی تھی، تو اس کے اندر وہ کنایا کر گیا۔ عنوان نمبر 2، جود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ جود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، روا حماد بن زید عن المعلّى بن زیاد عن الحسن ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسأله فقال اجلس سيرزقك الله، ثم جاء آخر ثم آخر فقال لهم اجلسوا، فجاء رجل بأربع أواقية فأعطاه إياها وقال يا رسول الله هذه صدقة، فدعا الأول فأعطاه أوقية، ثم دعا الثانية فأعطاه أوقية، ثم دعا الثالث فأعطاه أوقية، وبقيت معه أوقية، فعرض بها للقوم فما قام أحد، فلما كان الليل وضعها تحت رأسه وفراشه عباؤه، فجعل لا يأخذه النوم فيرجع فيصلي، فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل بك شيء؟ قال لا، قالت فجاءك أمر من الله؟ قال لا، قالت إنك صنعت منذ الليلة شيئا لم تكن تفعله، فأخرجها وقال هذه التي فعلت بي ما ترين، إني خشيت أن يحدث أمر من الله ولم أمنحها۔ جود سید المرسلین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ حماد بن زید نے معلّہ بن زیاد سے روایت کی ہے اور انہوں نے حسن سے روایت کیا ہے، ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألوہ، کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ فقال اجلس، آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جائیے، سیرزقک اللہ، اللہ تجھے رزق عطا فرمائے گا۔ ثم جاء آخر، پھر دوسرا آیا، ثم آخر، پھر تیسرا آیا۔ فقال لهم، آپ نے ان سب سے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ فجاء رجل بأربع أواقية، پھر ایک شخص 4 اوقیے لے کر آیا۔ فأعطاها إياها، اور انہیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ وقال، اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، هذه صدقة، یہ صدقہ ہے۔ فدعا الاول، تو آپ علیہ السلام نے پہلے شخص کو بلایا۔ فأعطاه أوقية، تو ایک اوقیہ اسے دے دیا۔ ثم دعا الثانیہ، پھر دوسرے کو بلایا۔ فأعطاه أوقية، اسے بھی ایک اوقیہ عطا کیا۔ ثم دعا الثالثہ، پھر تیسرے کو بلایا۔ فأعطاه أوقية، اسے بھی ایک اوقیہ دیا۔ وبقیت معه أوقية، اور ایک اوقیہ آپ کے پاس بچ گیا، رہ گیا۔ فعرض بها للقوم، تو آپ نے اسے بھی قوم کے سامنے پیش کیا۔ فما قام احد، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ فلما كان اللیل، جب رات ہو گئی، وضعها تحت رأسه، تو آپ نے اسے سرہانے رکھ لیا۔ وفراشه عباؤه، اور حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آپ کی کملی تھی۔ فجعل لا يأخذه النوم، تو اس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی تھی۔ فیرجع فیصلی، آپ بار بار لوٹ کر جاتے اور نماز پڑھتے۔ فقالت له عائشہ رضی اللہ عنہا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احل بک شیء، کیا آپ پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ قالت فجاءک امر من اللہ، پھر عرض کیا کہ کیا اللہ کی جانب سے کوئی حکم آیا ہے؟ قال لا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ قالت، عرض کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
انک صنعت منذ اللیلۃ شیئا لم تکن تفعلہ، آپ نے رات ہی سے ایسا عمل کیا ہے جو آپ نہیں کرتے تھے. فاخرجہا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ اوقیہ نکالا. وقال، اور فرمایا، ہذہ التی، یہ ہے وہ چیز جس نے میرے ساتھ وہ پریشانی لاحق کی ہے جو تم دیکھ رہی ہو. انی خشیت، مجھے اندیشہ ہے، ان یحدث امر من اللہ، کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے. اللہ کا حکم سے مراد موت لی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے موت آ جائے. ولم امنحها، اور میں اسے ہبہ نہ کر سکوں اور میں اس کو نہ دے پاؤں. حل لغات، جود کرم بخشش، جادہ یجود جودن سخاوت کرنا. حماد بن زید، امام کبیر محدث شہیر، امام اعظم کے شاگرد رشید ہیں. ابن مہدی کا قول ہے کہ اپنے زمانہ میں ائمۃ الناس 4 تھے: سفیان ثوری کوفہ میں، اوزاعی شام میں، حماد بن زید بصرہ میں. خالد بن حداش کا قول ہے کہ حماد عقلاء اور ذوی الالباب میں سے تھے. یزید بن زریع نے موت پر کہا کہ سید المسلمین کی موت ہوئی. اواقی، اس کی واحد اوقیہ آتی ہے، اوقیتن. اوقیہ ایک وزن ہے جو 7 مثقال کا ہوتا ہے، اور 1 مثقال کم و بیش 1.5 درہم کے وزن کا ہوتا ہے. فراشہ، فراش، اس کی جمع فرشن آتی ہے، بستر، بچھونا. عباؤہ، عباؤن، اس کی جمع اعبیتن آتی ہے، کملی، چوغا. احل، حل یحل حلولا، حل یحل حلولا، باب ضربہ اور نصر سے نازل ہونا، اور حل یحل حلالا، حلا حلالا، حلال ہونا. لم امنحها، منح یمنح منحا، دینا، عطا کرنا. منحا عطیہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع منح آتی ہے. اس سبق میں جود سید المرسلین، اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور دریا دلی کا واقعہ مذکور ہے کہ جو کچھ میسر آیا آپ علیہ السلام نے ایک ایک کر کے اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک اوقیہ کی وجہ سے آپ اس قدر بے چین رہے کہ آپ کو پوری رات نیند نہیں آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئی. دریافت کیا تو وہ ایک اوقیہ نکال کر دکھایا کہ یہی وہ چیز ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے ہے، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے اور یہ اوقیہ میرے پاس ہی رہ جائے، کسی کو نہ دے سکوں. تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بخشش و عطا، کہ جس کا کچھ حصہ ہم نے یہاں دیکھا. جو کچھ آیا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا.